کا ٹائم نہیں ہے. ہاں نماز اسلام میں بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ الصلاۃ و عمود الدین، پورے اسلام کی بنیاد نماز کے اوپر. ایک نماز کے اندر بتا دو کہ دونوں کا طریقہ کیا، ایک اندازہ ہو جائے گا. چاول دیکھ کے، ایک چاول کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. نماز تو اسلام کے پریکٹیکل اسپیکٹ کے اندر بنیادی چیز. یہ کہ کوئی شیعہ دور دور تک موجود بھی نہیں ہے. جلال الدین ابو عبداللہ قفال مروزی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک. چنانچہ انہوں نے کہا میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، اور یہ نمازیں ایک فقہ شافعی کے مطابق، ایک فقہ حنفی کے مطابق. پہلے فقہ شافعی کی نماز شروع کی، اب بڑی سوبر قسم کی نماز، پورے احترام والی نماز، پورے نجاست و طہارت اور تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے مکمل کی. کہا ایک یہ نماز ہے، یہ فقہ شافعی کی. اب سنیے فقہ حنفی کی نماز کا، وہ بھی سنائیے. خود بھی حنفی، چاروں طرف ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے. کیا چیز ڈھونڈ رہے؟ کہا کپڑے چاہیے نماز کے لیے. تو کپڑے تو پہنے ہوئے ہو. کہا کہ نہیں، ابو حنیفہ والے کپڑے چاہیے. وہ کہاں ملتے ہیں؟ کہا کتے کی کھال کہیں سے ملے وہی لباس نماز کے اندر چلے گا. اب کتے کی کھال ڈھونڈی جا رہی، کتے کی کھال آ گئی، کتے کی کھال. اب اس میں نماز پڑھنا، سارے کپڑے اتار کے، ایک انڈر ویئر بھی نہیں ہوگا، سب کتے ہی سے بنے گا. لیکن کہا ابھی بھی نہیں، ابھی تلاش. اب کیا تلاش کر رہا؟ کہا کہ کوئی نجاست اتنی چاہیے کہ یہ کتے کی کھال مزید 1/4 25% اس میں ڈبو دی جائے. کیونکہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر انسان کا لباس 1/4 بھی نجاست میں ڈوبا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے جا سکتے ہو. اب پتہ نہیں کون نجاست لائے گئے، کوئی پیشاب ویشاب کا کنٹینر لایا گیا ہوگا، اس کے اندر انہوں نے ڈبویا کتے کی کھال. کوئی اس کے اندر دور دور تک کہیں شیعہ کوئی نہیں ہے. 25% کتے کی کھال کو مزید ایک نجاست کے اندر ڈبو کے سارے کپڑے اتارے، انڈر ویئر سمیت، اور کتے کی کھال کو اوڑا گیا. پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج کو حاصل کرنا. اور ایک مرتبہ اب کہا کہ وضو کرنا، بسم اللہ. یہ پانی کا نہیں، پانی والا وضو تو امام شافعی بتاتے ہیں. آپ کو کیسا وضو کرنا ہے؟ کہا کھجور کی شراب لائی جائے، اس لیے کہ کھجور کی شراب کا وضو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل صحیح. کھجور کی شراب منگوائی، باقاعدہ کھجور کی شراب سے وضو کیا. اور وضو بھی کس طرح سے کیا؟ بالکل الٹا وضو کیا. کہ پہلے مثلا پیر، اور اس کے بعد سر، اور پھر چہرہ، اور آخر میں ہاتھ، بالکل الٹی ترتیب سے وضو کی. گرمی کا موسم تھا، مکھیاں مچھر بہت تھے. اب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور چونکہ شراب سے وضو کر کے بیٹھے تو سارے جسم پہ آ کے جمع ہو گئے. کوئی بات نہیں، امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز شروع ہونا، خدا بزرگ کا راست برگے سبز، یہ کہہ کے سجدے میں گرے. ابو محمود غزنوی گھبرا رہا ہے. نیت کا ابو حنیفہ کی نیت نہیں ہوتی بغیر نیت کے نماز. وہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام، کہا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک کسی بھی لینگویج میں آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. تو میں نے کہا تھا نا خدا بزرگ ترس، فارسی میں نے کہا تھا، وہ ہو گئی تکبیر. اچھا الحمد کا سورہ اور آیت قرآن کا، یہ بھی ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ الحمد کا سورہ ضروری نہیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے، اور سب سے چھوٹی آیت پڑھو، اور وہ بھی اردو، پنجابی، فارسی، پشتو، کسی بھی زبان میں پڑھو. تو میں نے کہا نہیں نا کہ 2 برگے سبز، 2 گرین لیوز. سورہ رحمان کی آیت ہے مدہامتان، یہ اس کا ترجمہ ہے. فارسی پڑھ سکتے ہیں، مختصر آیت پڑھ سکتے ہیں، 2 سبز پتے. تو یہ رکوع کہاں گیا؟ کہا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک رکوع الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، سجدے میں جاتے جاتے جو گزرو گے نا وہ رکوع ہو گیا. تو کیا اوپر کھڑا ہونا ضروری نہیں؟ کہا کوئی ضروری نہیں. سجدے میں گر پڑے، سجدے میں کچھ پڑھا کچھ بھی نہیں. اور یہ جملہ ہے اس کتاب کا کہ جس طرح مرغا زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے، 2 مرتبہ ٹھونگ مار کے اٹھ بیٹھے. اس کے بعد تشہد پڑھا، سلام بھی غائب. تو سلام کے بدلے کہا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا، میں نے اپنے معدے کی گیسز کو خارج کیا تھا. یہ ابو حنیفہ کے نزدیک اس پہ بھی نماز ختم ہو سکتی. سلام ضروری نہیں ہے، سلام پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، یہ پڑھو تب بھی ٹھیک. محمود غزنوی کی عجیب حالت، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا تیری گردن اڑاتا ہوں، یہ تو نے نماز پڑھی ہے یا اللہ کا مذاق اڑایا؟ یہ کوئی نماز ہے؟ کتے کی کھال پہنی، 1/4 مزید اس کا پیشاب میں ڈبو دیا. اس کے بعد شراب سے وضو کیا جا رہا ہے، وضو بھی الٹا کیا جا رہا ہے. بجائے نیت کے سیدھا سیدھا کا گاڈ از گریٹ اپنی زبان کے اندر، 2 سبز پتے، رکوع غائب، سجدہ بھی مرغے کی طرح ٹھونگ ماری. تشہد اور سلام کے بدلے تو غضب ڈھا دیا کہ معدے کی گیسز کو خارج کیا. کہ یہ سلام ہے، ابھی قتل کیا جائے گا. ابو عبداللہ جلال الدین قفال مروزی کہتے ہیں یہ واقعہ شہر مرو میں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ، یہ نماز پڑھ کے دکھائیے. اس میں سے ایک چیز
ایک چیز بھی اگر ابو حنیفہ کی کتاب میں نہ ہو تو یقیناً آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ کہا یہ کتاب میں ہے؟ کہا ہاں کتاب میں، ساری کتابیں موجود ہیں، کتابیں منگوائی گئیں۔ کہا کہ شافعی والے ایک طرف چلے جائیں، حنفی والے ایک طرف چلے جائیں، کسی نان مسلم کو بلایا جائے۔ اب اتنا بڑا مجمع کھڑا تھا، نان مسلم آگے آیا، کہا یہ کتابیں چیک کرتے جاؤ، وہی جو کچھ میں نے کیا ہے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اور وہ نان مسلم، وہ کرسچن تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ لکھا تو ہے کہ چمڑے کے کتے کی کھال کے اندر نماز ہو سکتی، اور یہ لکھا تو ہے کہ سلام کے بدلے اس بےہودہ عمل کے ذریعے سے نماز ختم کی جا سکتی۔ اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے کا کہ آج سے اس مذہب پہ لعنت، میں شافعی بنتا ہوں۔ لیکن